نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہوں، پارا پارا نہ ہوں، فرقہ واریت سے اجتناب کریں۔ لیکن یہ قادیانی حضرات، یہ یہودی صفت لوگ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ابھارتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے جو ہے ان کی اس سازشوں کو پوری طرح ناکام بنانا ہوگا۔ اور یہ میری دعوت ہے سب دوستوں سے، اکابر پرستی سے نکل کر کے، اپنے اپنے بزرگوں کے معاملات سے نکل کر کے قرآن و حدیث کی طرف صرف رجوع کریں تو انشاءاللہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے اکابر کی ہی بات کریں گے تو یہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والی بات ہوگی۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان کو مل بیٹھ کر کے علمی انداز سے، احسن انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں اور آپس فتویٰ سازی سے گریز کریں جتنا ہو سکے، اور گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کو قائم کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور ان کے ماننے والے ہیں۔ حرمت رسول پر، ناموس رسالت کے لیے، توحید کے لیے ہم سب، اور اس وطن عزیز کے لیے جو کلمہ توحید کے لیے مارد وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، اس وطن عزیز کے لیے ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں ان یہودی صفت قادیانیوں کی، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی جو ہے ساری دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی سازشیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمیں پوری طرح اچھے طریقے سے مل بیٹھ کر کے بھرپور انداز سے اچھی طرح ناکام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے میری یہ درخواست ہے کہ یہودیوں کی، ہندوؤں کی، قادیانیوں کی سازشوں کو سمجھیں اور صرف اسلام کا بول بالا کریں، اسلام کے لیے اٹھیں، اسلام کے لیے اپنا کام کریں، نہ کہ ہم اپنی انا، اپنی ضد، میرے اکابر، میرے بزرگ، میرے فلاں نہیں، بلکہ صرف دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے وفادار بنیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس میں کامیابی بھی ملے گی اور دشمن کی سازشیں ناکام بھی ہوں گی۔ تو قارئین، اس سے پہلے میں یہ بات واضح کر چکا تھا کہ کس طریقے سے قادیانی حضرات جو ہیں وہ امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آڈیو میں نے لگائی کہ جو شخص بھی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جو بھی غلط بات کرے گا، کانٹ چھانٹ کرے گا، وہ غلط کرے گا۔ اس آڈیو کے جواب میں یہ طلعت قادیانی صرف اور صرف بریلویوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا۔ دیکھیے طلعت صاحب، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو غلط کہیں نا۔ اگر آپ کی جماعت نے یہ کام غلط کیا ہے تو کہیں کہ یہ غلط کیا ہے، دھوکہ دے رہی ہے آپ کی جماعت۔ دیکھیں، اگر ہمارا اہل حدیث بھی اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا، کوئی دیوبندی کرے گا، کوئی بریلوی کرے گا، میں کہوں گا کہ جو بھی شخص ایسی گھٹیا حرکت کرے وہ غلط ہے، اس معاملے میں غلط ہے۔ تو آپ بھی کہیں نا، آپ کی مرزائی جماعت جو ہے، جماعت احمدیہ اور قادیانیہ، کھلے دل سے کہیں کہ میں پروف پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں دھوکہ دینا چاہیے تھا لوگوں کو، کہیں آپ بھی کھلے دل سے۔ جی محترم، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چینجنگ ہو، جی ماشاءاللہ بڑا عمدہ مجھے آپ کا یہ انداز لگا کہ آپ نے فوری طور پر اس بات کو بریلویوں کی غلط کہا اور بہترین انداز سے کہا اور کھل کر کہا۔ اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں اور وہ جو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے منہ میں خاک، تو یہ جو باتیں ہیں آپ کھل کر کہا کریں، کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ بار بار کہا کریں، کبھی تو وہ درستی کریں گے اپنی۔ تو یہ تفرقوں میں بانٹنے کی بات نہیں، یہ عقیدے ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کیا دینا چاہیے۔ وہ ایک دو دفعہ پکڑے گئے ہیں اصل میں، مفتی مولانا مبشر رضا قادری صاحب،
ये इस किस्म की बातें उन्होंने की थी, तो वीडियोस भी मौजूद हैं उस पर। तो ये मोहतरम क़ारीन, ये मेरा जवाब सुन लीजिए। जी तलत साहब, देखिए बात पता क्या है, मैंने बरेलवियों को नहीं, मैंने देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी, मुस्लिम, कोई भी शख्स, मैं अपने अहले हदीसों को भी कहा, सबको कहा है। आपने सिर्फ बरेलवियों को क्यों टारगेट किया मेरी बात में? मैंने तो तमाम मकातब फ़िक्र के बारे में कहा है कि जो भी ऐसी घटिया हरकत करता है वो गलत है उस मामले में। तो आप भी खुले दिल से कहिए ना कि आपकी जमात अहमदिया ने धोखा देने की कोशिश की है, गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसको, कहें उनको गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सलातो सलाम की बात कर रहे हैं, ये तो आपके मिर्ज़ा साहब भी करते थे, और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा समझते थे। अगर कहें तो मैं हवाले पेश कर दूँ आपकी किताबों के, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह के कायल थे आपके मिर्ज़ा साहब। आपको तो इतराज़ नहीं होना चाहिए इस बात पे, आपको क्यों इतराज़ है भाई? वो भी इस चीज़ के कायल थे और वो भी हयातुन नबी के कायल थे। जी मोहतरम, वो देखा असल में यही गया ना कि ज़्यादातर बरेलवी ही इसी किस्म की गालियाँ देना या इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। चलें छोड़ें इस बात को, हम वो उनके साथ करेंगे, उनके साथ हमारा आपस में, और आपका भी उनके साथ काफ़ी बहुत बड़ा इटकड़िका है, मुझे पता है, मैं बड़ी ऑडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं सबकी। तो बहरहाल जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिबानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह ज़िंदा मानते हैं, वो उनकी तालीमात को ज़िंदा मानते हैं, उनकी रूहानियत को ज़िंदा मानते हैं। और जो बरेलवियों का अकीदा है, वो जिस तरह उनको उन पर सलातो सलाम पेश करते हैं और समझते हैं कि वो उनकी जगह पर मौजूद हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ भी वो है पूरी दुनिया में, जितनी जगह भी हैं वो वहाँ वहाँ उनको समझते हैं, ठीक है। और ये भी समझते हैं कि हमें देख रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी दीन की खिदमत है, करनी चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन अच्छे अंदाज से ही, तो कोई बात नहीं। देखिए तलत साहब, मैंने अर्ज़ की है कि आपके मिर्ज़ा साहब भी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह के कायल हैं, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने के भी कायल हैं, या रसूलुल्लाह मदद के भी वो कायल हैं। तो बताइए ना, अगर आपके नज़दीक बरेलवी गलत है तो फिर मिर्ज़ा साहब को भी तो गलत होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो या रसूलुल्लाह मदद के कायल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने के कायल हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कहने के कायल हैं। क्या ख्याल है इस पर? जी मोहतरम, वो तो कहते हैं कि सब कुछ तो तुझ से पाया, शाहिद है तू खुदाया, यानी कि सब कुछ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पाया, एक एक बात, एक एक चीज़, तालीम दीन सीखा ही उनसे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ये तो हम आपको, यही तो आपको समझाना चाह रहे थे। आज आप खुद ही आप कह रहे हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिबानी जमात अहमदिया, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम की तमाम रहनुमाई ली। चले, जज़ाकल्लाह, आज आपने अपने मुंह से इकरार किया जी भाई। लेकिन जो बरेलवी करते हैं वो फ़र्क है भाई, और पता है आपको, इसमें अगर बहस करना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा, लेकिन आपको पता है कि बरेलवी और अंदाज से करते हैं, जिसे आप भी कंडेम करते हैं, हम भी। नहीं 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 जनाब तलत साहब, ऐसे नहीं। आपके मिर्ज़ा साहब ने भी उसी अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने की बात की है, और हर मामले में मदद मांगने की बात की है, मदद तलब करते हैं दुनियावी मामलात में भी, हर चीज़ में भी। जैसे वो या रसूलुल्लाह मदद के कायल हैं, आपके मिर्ज़ा साहब भी कायल हैं, वो भी कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह, और आपके मिर्ज़ा साहब भी इस बात के कायल हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह पढ़ने के। जनाब ऐसी बात नहीं है। अब आप इसका जवाब दें कि अगर उनका सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कहना आपके नज़दीक गलत है, तो मिर्ज़ा साहब का गलत क्यों नहीं? अगर उनका या रसूलुल्लाह मदद कहना आपके नज़दीक गलत है, तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना गलत क्यों नहीं है जनाब? और फिर यही बात नहीं तलत साहब, आपके मिर्ज़ा साहब भी या रसूलुल्लाह मदद के कायल थे, बरेलवी भी कायल हैं, वो भी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कहने के कायल हैं, और बरेलवी भी कायल हैं। और मिर्ज़ा साहब भी जो थे वो हयातुन नबी के कायल थे। उनका भी लिखना है कि अम्बिया जो हैं वो मरने के बाद ज़िंदा हो जाया करते हैं, और बरेलवी हजरात भी यही कहते हैं। अब उनको तो आप गलत कहते हैं, मिर्ज़ा साहब को सही कहते हैं, आखिर वजह क्या है? ये दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या सरासर संग हो जा।
جی محترم، ہم نے جو ہے نا اپنا عقیدہ خود بتانا ہے، آپ نے ہمارا عقیدہ بھی آپ نے بتانا ہے، تو ہم خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، آپ کے جی میں جو ہے کہتے رہے۔ میں نے آپ کو جو بریلویوں کا ہے وہ آپ کو بڑا بخوبی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پہ آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا جو آج آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بالکل نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کی ہوئے افعال، جو کی گئی باتیں، جو کیے گئے کام، ہاں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جرم ہے تو ہم کرتے رہیں گے تا قیامت کریں گے، ان کی جتنی کہی ہوئی باتیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا، اسے تو آپ کوئی بھی روک نہیں سکتا نا۔ جی پھر وہی میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم انبیاء کو روحانی طور پر، روحانیت کے لحاظ سے زندہ مانتے ہیں، تو اس طرح بریلوی نہیں مانتے۔ سارا پتہ ہے آپ کو، بس تھوڑا سا آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی دو چار آڈیو اور کروں، تو جناب سارا پتہ ہے آپ کو کہ روحانی طور پر انبیاء جو ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو کیے گئے کام ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ ہم میں زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں، بھائی لبیکہ کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ سمجھ گئے ہیں بات۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ موسیٰ کے ساتھ تیری رہیں لن ترانیاں۔ تو اگلی بات کا آپ کو پتہ چل ہی گیا، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرائے نہیں آپ۔ نہیں طلعت صاحب، آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر عقیدے کی بات ہے تو عقیدہ آپ کی مرزا صاحب کی کتب میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں وہ حوالے مرزا صاحب کے عقیدے کے نہ پیش کر سکا تو میں مجرم ٹھہرایا جاؤں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا کہ انبیاء جو ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہنے کے وہ قائل تھے، یا رسول اللہ مدد کے وہ قائل تھے۔ یہ حوالے میں پیش کروں گا جناب۔ صرف یہ بتا دیں کہ اگر بریلویوں کا یہ عقیدہ ہو وہ غلط ہیں تو مرزا صاحب کیوں غلط نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ صرف یہ بتانا ہے آپ نے۔ نہیں طلعت صاحب، ایسے بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے مرزا صاحب کی تحریر مرنے کے بعد زندہ، تو کیا روحانیت نبی کی مر جاتی ہے جو کہہ رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں؟ کیا مرنے کے ساتھ ہی روحانیت میں مر گئی، یا روحانیت جب زندہ تھے تب بھی زندہ تھی اور مرنے کے بعد بھی زندہ تھی؟ یہ بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ حوالہ میں پیش کروں گا، سکین میں پیش کروں گا جناب، ایسے نہیں۔ اگر بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء زندہ ہو جاتے ہیں، ان کا آپ کے نزدیک غلط ہے، تو مرزا صاحب کا کیوں غلط نہیں ہے؟ یہ مجھے جواب دیں۔ یہ جو آپ نے اوپر مجھے صفحہ دیا ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ سارا جو اوپر آپ نے مجھے فیض اللہ صاحب دیا ہے، یہ ذرا تھوڑا تفصیلاً بتائیں گے؟ یہ محترم قارئین، یہ جو یاد رفتگاں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی کتاب ہے، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ نے لکھا ہے، کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں آپ محبوب رائن کے مکان میں واقعہ ہیرا منڈی میں مقیم تھے، یعنی ہیرا منڈی میں مرزا صاحب رہے تھے، وہیں پہ مقیم تھے۔ اور میں نے اس کا جواب دیا کہ ٹائٹل پہ ساتھ لگا ہوا ہے، یہ لاہوری گروپ کی شائع کرتا ہے۔ آگے سے جو جواب دیتے ہیں طلعت صاحب وہ سنیں۔ لو کر لو گل، میں سمجھا کہ ہماری کتاب ہے تو میں تو ویب سائٹ کھنگال دی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ بھی ایسے؟ تو پھر میں اگر کوئی کسی آپ کے مخالف کی کتاب لگاؤں، یا کسی ایسے جو کہ اللہ کے سچے نبیوں کو مخالفین ہوتے ہیں ان کی کتابوں کو، ان کی باتیں لکھیں وہ، تو ہم کہیں جی یہ سچی بات ہے، تو پھر بھائی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک توہین طلب آپ چیز چاہ رہے ہیں، تو میں ایسی توہینوں میں شامل نہیں ہوتا۔ میری اکثر عادت ہے، یہ میں نہیں شامل ہوتا۔ مخالفین کی لکھی ہوئی ہے، میں سمجھا ہماری ویب سائٹ پہ آپ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے بات ہی گڑبڑ کر دی۔ آپ نے کہا جی وہ چینجنگ کر لیتے ہیں، وہ آپ نے پھر بعد میں صفحہ لگا دیا ہے، کتاب کا نام بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ تو پھر ہماری ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی کچھ بھی لکھتا رہے، مثال کے طور پہ اب کیا اس میں کہیں ہیں؟ یہ تو پھر کوئی وہ نہ ہوا، میں سمجھا ہماری کتاب تھی یہ۔ دسو، سیدھی بات ہے، جو مخالفین ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے شمس الدین صاحب ہیں، وہ بھی اب ہمارے مثال کے طور پہ مخالف ہیں۔ ختم نبوت پر انہوں نے، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا کہنا ہے کہ جماعت کو چھوڑا ہے، آج تک ختم نبوت پر انہوں نے بات نہیں کی، آج تک بات نہیں کی، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ میں کس مکتبہ فکر میں گیا ہوں حقیقی اسلام کو چھوڑ کے۔ تو
تو یہ چھوڑیں، میں سمجھا کہ ہماری کتاب ہے، میں تو ڈھونڈ کے میں اخباروں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ چلو شاید اس طرح کا کوئی شائع ہوا ہو، تو ٹھیک ہے، پھر مخالفین ہیں وہ تو پھر لکھتے رہیں گے۔ جی محترم قارئین، یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ کیا لاہوری گروپ مرزا صاحب کے مخالف ہیں، مرزا صاحب کے ماننے والے نہیں، جس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ یہ پھر میں نے آڈیو کی۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ جی طلعت صاحب، ابھی تک آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ روحانیت جو تھی جب تک نبی زندہ ہوتا ہے اسی وقت زندہ رہتی ہے، جب مر جاتا ہے تو روحانیت بھی مر جاتی ہے، یا روحانیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے؟ مرزا صاحب تو لکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے، میں حوالہ بما سکین پیش کر سکتا ہوں۔ تو وہ جسمانی زندگی کی بات کر رہے ہیں یا روحانی کی بات کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا، کیا نبی کی روحانیت مردہ بھی ہو جاتی ہے؟ یہ محترم قارئین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دیر پہلے جو ہے یہ میں نے آڈیو کی، اس کے بعد طلعت صاحب کی طرف سے بالکل جواب نہیں دیا گیا، اور کافی عرصہ جواب نہیں دیا گیا میری بات کا۔ اس کے بعد میری گفتگو جو تھی وہ شروع ہو گئی اپنا نوید افتخار صاحب سے دوسرے موضوع پر، لیکن اس کے لیے الگ سے ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو یہ دیکھیں جواب ندارت، میں نے پھر کہا یہ میرا جو پہلے جواب سوال تھا، آڈیو تھی جس میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا مرنے کے بعد روحانیت زندہ ہو جاتی ہے، 36 سیکنڈ کی آڈیو ہے، یہ 12:12 پر ہے، اور آگے آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے وہ سکین مانگا، سکین کے اوپر گفتگو کی، پوچھا کہ کون سا ہے کون سا نہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ سوال کیا کہ کیا لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا صاحب کے مخالف ہیں یا مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور پھر میں نے یہ 32 سیکنڈ کی آڈیو کی جس میں پھر یہ چیز ذرا 12:23 پر کہ جناب یہ اس کا جواب دیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ 12:25 پر پھر لکھا جواب ندارت، کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی کہ روحانیت جو ہے وہ سدا قائم رہتی ہے یا مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے یا زندہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد دوبارہ؟ روحانیت نہیں جواب دیا۔ پھر یہ دیکھیے 12:27 پر میرا ٹیکسٹ ہے کہ طلعت صاحب لگتا ہے بغیر بتائے ہی یعنی فرار ہو گئے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ عامر بھائی نے بھی آگے سے کہا کہ ختم نبوت والے مولوی مارتے کم گھسیٹتے زیادہ ہیں، باغنے میں ہی عافیت ہے۔ یعنی اتنی دیر گزرنے کے باوجود جو ہے وہ طلعت صاحب جواب قطعا نہیں دیا۔ یہ دیکھنے یہ اس کے بعد نوید افتخار صاحب سے گفتگو ہوئی، اس سے مختلف موضوع پر ان سے گفتگو ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہوئی۔ لیکن جب میں صبح اٹھا تو پھر دیکھا کہ مجھے مینشن کر کے طلعت قادیانی صاحب نے یہ ایک آڈیو کی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ میں آپ کو وہ آڈیو جو ہے وہ یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ جو طلعت صاحب نے مینشن کر کے جو آڈیوز کی ہیں مجھے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے نوید صاحب سے اجازت لی کہ بھئی ابھی سونے کا ٹائم ہے، 1 بجنے والا رات کا، تو میں سو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سو جائیں، آرام کریں۔ اور اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، سو گیا۔ تو جب صبح میں نے دیکھا تو یہ جواب آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنے بجے سے لے کر یہ دیکھیں، یہ 2:51 پر 12:23 پر وہ فرار ہوئے ہیں وہاں سے، اور 2:51 پر مجھے جواب دے رہے ہیں میری آڈیو کو ٹیگ کر کے۔ یہ سنیں جی محترم، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس مثال کو پورا کیا ہے۔ اردو میں کہتا ہوں تاکہ ہمارے امیر فیصل بھائی بھی سمجھ جائیں۔ کہوں بیٹی کو، سناؤں اپنی بہو کو، تو کہا آپ نے مجھے ہے تو سنایا بریلویوں کا ہے جناب۔ چلو ٹھیک ہو گیا، آپ کا ورژن آ گیا ان کی طرف، لیکن جو آپ نے مرزا صاحب کے بارے میں کہا ہے اس کا آپ نے اسکین پیش کرنا ہے، تو میں آپ کو وہاں سے پھر آپ سے ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ پڑھیں گے جب، تو جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ آپ کی جو آڈیو ہے اس سے میچ نہیں کھائے گی۔ جزاک اللہ۔ محترم قارئین، دیکھیے پھر طلعت مربی نے آخر پہ 2:51 پہ رات کے تقریباً 3 بجے یہ ٹیکسٹ کی آڈیو کی، اس کے اندر بھی اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر 2:52 پہ ایک اور آڈیو کی، وہ بھی سن لیجیے۔ جی محترم، آپ یہاں پر حق کو چھپا رہے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب اور پوری جماعت کا ہمیشہ سے ایک ہی عقیدہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ نبوت اور رسالت کو الگ الگ کرتے ہیں، ہم انہیں ایک ہی مانتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے معذرت کے ساتھ۔ جی محترم قارئین، یہ دیکھیے 252 پہ یہ ان کا میسیج ہے۔ جب میں سویا ہوا تھا 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ آئے ہیں وہ، تو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد جب میں نے صبح نیٹ آن کیا، واٹس ایپ آن کیا، تو ان کے میسیج دیکھے، تو پھر میں نے جو اس کا جواب دیا، اس کے بعد پھر پورا دن پوری رات گزر گئی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہی مجھے اس نے مینشن کیا، نہ مجھے کوئی جواب دیا۔ یہ جو میں نے جواب دیا ہے اسے، یہ سن لیجیے۔ سلام علیکم رتب الہدا۔ طلعت صاحب، آپ اپنی جھوٹیانیہ فطرت سے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی ہے نا، اس سے باز نہیں آ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے، مسلمان آپس میں دستوں گرے باندھیں، ہماری طرف نہ آئیں، لیکن نہیں جناب، میں نے یہ باتیں کی ہیں جو پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا۔ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا آپ اعلانیہ کہیں گے کہ مرزا صاحب کا عقیدہ غلط تھا؟ کیونکہ آپ نے بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ کہ انبیاء زندہ ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی کہا کہ انبیاء مر کر دوبارہ زندہ، انبیاء مر کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہنا، یہ سارے معاملات بریلوی حضرات بھی کرتے ہیں اور مرزا صاحب بھی اس کے قائل ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ بتانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا۔ پہلے میں دکھا دوں گا سکین، وہ کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ پروف دینے کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیے، کیا آپ پھر مرزا صاحب کے اس عقیدے کو غلط قرار دیں گے جیسے آپ نے بریلوی حضرات کے عقیدے کو غلط قرار دیا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ برملا اعلان کریں کہ ہم مرزا صاحب کے عقیدے کو غلط قرار دیں گے، تو پروف پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو طلعت صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ہم سب نبی اور رسول ہماری نظر میں ایک ہی ہے، آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ دیکھیے، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ اگر میں مرزا صاحب کی طرف سے بیان کی گئی ان کی کتب سے نبی کی تعریف الگ اور رسول کی تعریف الگ پیش کر دوں تو بتلائیے پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اسی تعریف کے مطابق آپ کے مرزا صاحب یا نبی ہوں گے یا رسول، لیکن انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، جبکہ وہ دونوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق دو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی آپ کے مرزا صاحب جھوٹے پڑ جائیں گے۔ تعریف پیش کرنا میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں، بما سکین پیش کروں گا آپ کی کتب کے۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں بغیر پروف کے بات کروں۔ انشاءاللہ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، آپ کے مرزا صاحب کی کتب سے بات کروں گا، حوالہ پیش کروں گا، سکین لگاؤں گا، آپ خود پڑھ کے سنا دیجیے گا سب کو، اور پھر بتائیے گا کہ نبی اور رسول کی تعریف الگ الگ ہے یا نہیں ہے۔ طلعت صاحب، آپ کی میں نے یہ آڈیو سنی، اس میں آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، پھر فرمایا کہ نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے نبی اللہ ہوں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہاں پہ مسیح ابن مریم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی عرف کسیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر نبی اللہ کا لفظ حدیث میں 4 مرتبہ بولا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار کہا کہ نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور آپ بھی بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب تو لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ٹھہرائی، تو پھر آپ کے مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ کیوں باندھا کہ انہوں نے یہ شرط نہیں ٹھہرائی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح لفظوں میں حدیث میں بیان فرمایا نبی اللہ۔ یہ مرزا صاحب نے کیوں جھوٹ بولا، اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ جی محترم قارئین، اب میں آپ کو وہ سکین پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنی اس پوری گفتگو میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہنے کا قائل ہے۔ نمبر 2، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا قائل ہے، یعنی یا رسول اللہ مدد کا۔ نمبر 3، اس کا عقیدہ ہے کہ انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اور چوتھا حوالہ جو تھا وہ تھا مرزا بشیر الدین محمود کا،
کہ یورپ کی سوسائٹی کے حوالے سے وہ خطبات محمود جلد نمبر 1 ہے، غالباً صفحہ 282 ہے، انشاءاللہ اس کا بھی سکین ابھی میں پیش کروں گا، آپ احباب ذرا توجہ سے دیکھیے گا، میں ابھی ان کے سکین پیش کرتا ہوں۔